الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والے عظیم لوگ حواریون کہلاتے تھے۔ ان حواریون اور دیگر دین والوں نے لوگوں کے کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ او پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہمارے اوپر مائدہ اتار سکتا ہے؟ اذ قال الحواریون، جب حواریون نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کی رب ایسے کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ اتار دے؟ مائدہ اس دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس پہ کھانا لگا ہوا ہو۔ عام دسترخوان ہم بچھا دیتے ہیں، اس کو سفرہ کہتے ہیں، بندے بیٹھ جائیں، کھانا آ رہا ہے۔ لیکن ایک دسترخوان وہ ہے، دسترخوان لگا ہوا، کھانا موجود، پانی موجود، لوازمات موجود، اس کو کہا جائے گا بھائی مائدہ لگ چکا ہے، اب آؤ، تیار چیزیں، سب کچھ تیار ہو دسترخوان پر ضرورت کے مطابق۔ انہوں نے یہ سوال کیا تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا سے ڈرو، کیا بات کرتے ہو؟ آپ نے کہا اللہ اتار سکتا ہے، تم اللہ پر ایمان لے، اللہ کی قدرت کو مان چکے ہو، اللہ کی عظمت کو مانتے ہو، میری رسالت مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، اللہ کی صفات اور ذات کو مانتے ہو، تو یہ سوال کرنا اللہ اتار سکتا ہے، یہ ایک ایمان والے کے لیے بڑا عجیب سوال ہے۔
ایسے کیوں کہتے ہو؟ یہ مطالبے نہ کرو. اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرتا وہ اپنی حکمت کے مطابق. وہ حکیم ہے، حکمت کے مطابق کسی کو تھوڑا دیتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن تھوڑا کیوں دیتا ہے اس میں اس کی حکمت ہے. کسی کو بے انتہا دے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے یہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. وہ جیسے جیسے نظام قدرت چلاتا ہے وہ جانتا ہے. تو فرمایا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر سچے مومن ہو نا. یہ جملہ نہ کہنا، یہ اللہ کو آزمایا نہیں جاتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، دین سچا ہے تو اللہ یہ کر کے دکھا دے. نہ، یہ آزمائشی جملہ ہے. یہ آزمائشی جملہ رب کی قدرت کے ساتھ نہیں چلے گا. رب کے امتحان اور آزمائشوں کی باتیں نہ کرو، اللہ سے ڈرو. اور یہ کبھی کبھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ میں یہ دین سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے تو فلاں کو یہ کر دے. اور قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تیری مرضی کے مطابق فلاں کو ایسے کیوں کر دے؟ یہ فلاں کو تباہ کر دے، فلانے کو یہ نواز دے. دین تو سچا ہے، قرآن سچا ہے، یہ کیوں؟ اگر اللہ سچا ہے تو ایسے کر دے. یا اللہ اگر تیرا قرآن تو سچا ہے تو اس کو فلاں کو تو گھاٹ میں نہیں اتارتا ہے، تباہ نہیں کرتا سکتا ہے. نہ، اللہ کی طاقت ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ آزمائشی جملہ، امتحانی جملہ جائز نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کیا کر گئے ہو؟ انہوں نے آگے سے 4 باتیں کہہ دی ہیں. انہوں نے کہا اللہ کا امتحان نہیں لینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ اللہ سچا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اور آپ بھی سچے اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن ہم نے یہ مطالبہ اس لیے کیا، دیگر کافروں کو ہم دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگ آگے سے طرح طرح کی باتیں ہمیں سناتے ہیں. معاشی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے معاش کا، اس لیے ہم نے معاشی مسئلے ہی کے حوالے سے ایک سوال کر دیا ہے. اور مسائل کے ایک کام یہ ہوگا کہ لگا ہوا دسترخوان اللہ کی طرف سے آ کر لگائے، دسترخوان جس پر سارے لوازمات موجود ہوں. تو ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں قالوا نريد ان نأكل منها، ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں کہ ہمیں برکت نصیب ہو جائے. اللہ کی طرف سے چیز آئی بڑی برکت والی. دنیا والے کیا کرتے رہتے ہیں، جی ضرورت تو نہیں لیکن آپ کے ہاتھ سے لیتا ہوں کیونکہ آپ کا ہاتھ برکت والا. او جی بھئی یہ کتوں کو مارو. جی تو فرمایا کہ یہ ہم اللہ کی طرف سے کھانا ملے گا تو برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ترین کھانا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے بھیجا، نیچے دنیا میں ہم بنائیں، کوئی اور بنائے، یہ ادھر ہو ادھر ہو، اس میں بہت سارے رنگ ہو سکتے ہیں. بنانے والے کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ بے نمازی ہاتھ ہوگا اور گنہگار کا ہاتھ ہوگا، پتہ نہیں کمایا کیسے ہوگا، لایا کہاں سے ہوگا، حق ادا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، طرح طرح کی باتیں. لیکن اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دسترخوان لگا ہوا کھانا ہوگا، کتنا برکت والا ہوگا. اللہ نے دیا ہے، اپنی طرف سے دیا، درمیان میں بندوں کا دخل ہی نہیں ہے. ایک ہم برکت کے لیے کھانا چاہتے، اس لیے ہم نے سوال کیا، امتحانی سوال نہیں تھا. نمبر 2 وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، دوسری بات ہے ہمارے دلوں کو سکون مل جائے گا کہ ماشاء اللہ ہمارے سچے پیغمبر کے سچے دین کی کیسی عظیم قدرت الہی ہے کہ اللہ اس دین کے اوپر غیب سے لگا ہوا دسترخوان دے رہا ہے. اطمینان بھی ہو جائے گا، سکون مل جائے گا. نمبر 3 فرمایا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں بھی یقین اور دوسرے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سچا ہے. تبھی تو اللہ نے ان کے ماننے والے اور ان کی امت کے لیے لگا ہوا دسترخوان دیا ہے.
کہ لوگوں نے مطالبہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے نازل کر دیا، اب یقین ہو جائے گا ہمیں کہ آپ سچے، آپ کا دین سچا۔ تو ہمیں اس یقین کے درجے کو حاصل کرنا تھا اور لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ پیغمبر دیکھو سچا ہے یا نہیں ہے، اب اس کے بعد کیا چاہیے تمہیں؟ اور چوتھی بات کہہ دیے وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، چوتھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کے گواہ بن کر آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل سچی، عیسیٰ علیہ السلام کا رب دین والا بڑا سچا ہے۔ دیکھو اللہ نے غیب سے آسمانوں سے کیسے دسترخوان اتارا ہے۔ ہم لوگوں کو برملا گواہی دیں گے، ہمارے پاس ایک دلیل ہوگی۔ تو ہم بطور امتحان کے لیے نہیں کہہ گئے عیسیٰ علیہ السلام، ہم یہ چار چیزیں، ایک اس کھانے سے برکت لینا چاہتے تھے، نمبر دو دلوں کا سکون چاہتے تھے، دلوں کا اطمینان ہو جائے، شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کی باتیں رد ہو جائیں، تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ یقین کہ اللہ دین بھی سچا، عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، سچوں کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد آتی ہے، اور نمبر چار کہ ہم دوسرے لوگوں کو برملا بتا سکیں گے، گواہی دیں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے طرف سے آئی ہوئی قدرت کے یہ معجزے دیکھے ہیں۔ بھائی یہ ان کا مطالبہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کی یہ چار باتیں جب سنی کہ مطالبہ تو اس وجہ سے ہم نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا شروع کر دی۔ نبی بھی معجزہ دکھانے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، یہ نہیں ہے میں ابھی دکھاتا ہوں، نہیں، اتنے دعوے کرنے آسان کام نہیں ہے۔ ولی ہو اپنی کرامت ظاہر کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، نبی ہو معجزہ ظاہر کرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج، وہ عظیم طاقت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا، اللہ سے دعا شروع کر دی ہے۔ قرآن کہتا قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے نے یہ دعا شروع کر دی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے لگا لگایا دسترخوان اتار دے۔ لگا لگایا دسترخوان کا معنی آپ کو آ گیا ہے کہ ایسا دسترخوان جس پہ سارے کھانے لگے ہوئے ہیں، صرف آ کر زمین پہ آئے، اللہ کی قدرت سے تیار کر کے، قدرت سے تیار کیا ہوا، قدرت کی چیزیں آسمان سے، تیار بھی وہاں سے، پکا ہوا بھی وہاں سے، سب کچھ لوازمات وہاں سے، یا اللہ اتار دیں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے لگا لگایا دسترخوان اتار دیں۔ اور کیوں اتاریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، یا اللہ اتار، ایک میری درخواست ہے۔ مانگنے والا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جس سے مانگ رہا ہے وہ رب العالمین قدرتوں والا، فرمایا یا اللہ یہ دسترخوان اس لیے اتار تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، اور یہ دسترخوان ہمارے لیے، ہمارے پہلے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے ایک عید اور خوشی کا موقع ہو جائے، ہمیں خوشی بھی ہو جائے گی، یا اللہ تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھائی ہے اور حلال کی روزی دے دی، معاش دے دیا کہ دین والوں کو اللہ رب العالمین غیب سے دے دیتا ہے۔ اور نمبر دو وَآیَةً مِّنْکَ، اور دوسری بات یہ ہوگی اللہ تیری قدرت کی یہ عظیم نشانی بھی ہوگی، اس لیے اس دسترخوان کو اتار، یہ قدرت کی عظیم نشانی کہ اللہ سب پہ قادر اور اپنے ماننے والوں کے سوالوں کو پورا کر دیتا ہے، یہ عظیم نشانی ہے۔ اور تیسری بات ہے ورزقنا، یا اللہ یہ آسمان سے لگا لگایا دسترخوان اتار کر ہمیں روزی عطا فرما، معاش نصیب فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ سب سے بہترین روزی دینے والے ہیں۔ یہ پیغمبر نے دعا کی ہے، لوگوں کا مطالبہ تھا، مطالبے کی چار وجہ بتائیں اور پیغمبر نے اللہ سے مانگا، اب دسترخوان اللہ نے آگے سے جواب دیا، فرمایا یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا، قوم کو بتا دو، مطالبہ تم نے بہت بڑا کیا ہے، بڑے مطالبے کے بعد اس کی قدر کرنی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بڑے رتبے کو سنبھالنا بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ مطالبہ تم نے کر دیا ہے کہ یا اللہ لگا لگایا دسترخوان دے دے، اتار دوں گا، لیکن نا قدری کی، حق ادا نہیں کیا،
مفت میں کھا کر اللہ کا تیار کردہ ہوا قدرت کا تیار کردہ ہوا کھا کر اس کا حق ادا نہیں کیا، پکڑوں بھی گا بھی ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، میں تمہارے اوپر اتار دیتا ہوں اس دسترخوان کو، لیکن نکلی بات سنو، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں ایسا عذاب دوں گا ایسا میں جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ مائدہ بھی تمہیں تو دیا نا، جہان میں تو کسی کو نہیں ملا، تمہیں بھی دے دیتا ہوں، لیکن ناقدری کرو گے تو سخت ترین عذاب دے دوں گا۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی ناقدری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی نعمت کی قدردانی، چھوٹی نعمت قدر ہم محتاج ہیں، بڑی نعمت قدر ہم محتاج ہیں۔ یہاں تو بڑا عجیب اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، اس لیے اس کی قدر اور زیادہ اعلیٰ درجے کی تھی۔ فرما دیا ہے کہ قدردانی کرنی پڑے گی۔ اب یہ تو اللہ نے جواب دے دیا، قدردانی کرنی پڑے گی، زیادتی کر دی، ناقدری کی تو عذاب دے دوں گا۔ مائدہ آیا یا نہیں آیا؟ اکثر محدثین مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے مائدہ اتارا، لگا ہوا دسترخوان آیا، لوگوں حواریوں نے بھی اپنے دیگر کافروں کو بھی دعوائے، تمہیں پتہ چلے پیغمبر سچا ہے، دین سچا ہے اور اللہ سچا ہے، اللہ کا دین سچا، آ جاؤ۔ سب کو بلایا، حواریون بھی تھے، دیگر بھی آئے۔ او اوپر سے لگا ہوا دسترخوان آیا، زمین پہ بچھ گیا میدان میں، روٹی گندم کی، گوشت پکا ہوا بنایا ہوا قدرت الہی کی طرف سے۔ اللہ وہ کیسا بنا ہوگا؟ قدرت نے کیا کیا ذائقے، لوگ کبھی کبھی دعویٰ کر کے کہہ دیتے ہیں قدرت نے ذائقہ دیا، فلاں نے محفوظ کیا ہے، پتہ نہیں تو نے محفوظ کیا نہیں، تیرے علاوہ کسی اور نے اس سے بھی زیادہ محفوظ کیا ہوگا۔ دعوے یہ ہیں، دینے والا بھی وہ، ذائقے رکھنے والا بھی ہو، لذتیں رکھنے والا بھی وہ، ہر ایک چیز میں اس نے کیا کیا ذائقہ، کیا کیا لذتیں، کیا کیا طاقتیں، کیا کیا لحمیات، کیا کیا پروٹین، کیا کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، کتنے وٹامنز رکھے ہیں، یہ وہ طاقت والا ہے۔ اب گوشت کے اندر تو بڑے اعلیٰ قسم کے لحمیات بھی ہیں، وٹامنز بھی ہیں، پروٹین بھی ہیں، لحمیات بھی ہیں، جسم کے درکار ساری قوتیں اس میں موجود ہیں، نشاستہ وغیرہ سب موجود ہوتا ہے۔ اور وہ بنایا رب نے تھا کہ ہمارے مصالحوں سے وہ برباد بھی نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے بنا ہوا آیا، لگا دسترخوان، آ جاؤ، دنیا کو بلایا، کھاؤ۔ دنیا کھانے لگی لیکن انسان حریص ہے، اللہ ہمیں اس حرص سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کھاؤ ضرورت کے مطابق اور کرو اللہ کی عبادت، نافرمانی نہ کرنا، بندوں پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، دینے والا اللہ ہے، کھاتے رہو، کھلائے گا اللہ، لیکن بندوں کے حق کو نہ مارنا ہوئے۔ اللہ ہمیں ہدایت دیتے، اور آج کل ہم اس حرص میں ہیں، ہوتا ہے موجود ہے لیکن دوسرے کے حق پہ نظر رکھ جاتی ہے، یہ کیوں ایسے ہے، اس کو بھی ہڑپ کر دو، اس کو بھی ہڑپ کر دو۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اب انہوں نے دسترخوان تو اترا، دسترخوان اترنے کے بعد آ گئے، پانی موجود، کھانا موجود، سالن موجود، سب چیزیں، گوشت موجود، کھاؤ بھائی۔ کھاتے کھاتے قیمتی قسم کا قدرت کا بنایا ہوا بڑا لذیذ، ادھر دنیا کیا کیا بناتی ہے تو رب کیسا بناتا ہوگا۔ اور جب ہوا، لیکن انسان حریص ہے، حرص ہونے کی وجہ سے نہ کچھ کھایا، بعد میں انہوں نے شاپروں میں ڈالنا شروع کر دیا، یہ بھی لے جاؤ شاپر میں، وہ کل کھائیں گے، رات کو کھائیں گے، صبح کھائیں گے، اور حرص میں آ گئے، دنیا کی لالچ میں آ گئے، اللہ کی طرف توجہ کم۔ اللہ اکبر، اللہ نے پھر وہی کام کیا ہے، فرمایا کہ میں اتاروں گا صحیح، فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد ناقدری کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احد من العالمین۔ اللہ نے پھر وہ لالچیوں کو، حرص والوں کو اور سٹور کرنے والوں کو، ایک تو انہوں نے گوشت سٹور کر کے لے گئے گھر گئے تو وہ بدبودار گلا سڑا بدبو آ رہی ہے، ایک تو یہ خرابی آئی ہے، اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ غلط استعمال کرو گے تمہاری میری دی ہوئی چیزوں کو میں تمہارے ہاتھوں سے ضائع کر دوں گا، بے برکتی کر دوں گا۔ اور نمبر 2، پھر اللہ نے ان لالچیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا،
اور مفت میں تمہیں دے رہا ہوں، تم بجائے عبادت کے اللہ کی طرف انہماک کے تم دنیا کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ اللہ دے رہا ہے، کھاتے جاؤ بس۔ اتنی لالچ، اتنی ہوس کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہمیں اس لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا کہ اللہ طاقت والا ہے، اللہ دے دیتا ہے دین کی وجہ سے، لیکن اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی اطاعت پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی